अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज होगा अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सिपा सलार जनरल बाजवा सऊदी अरब की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ISPR के मुताबिक दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसी हफ्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, इस्लामोफोबिया, खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुतहर्रिक हो गई। सिपा सालार जनरल बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ब्रदर इस्लामी मुल्क की सिविल और मिलिट्री क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुकद्दस सरजमीन पहुंचने पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर बिलाल अकबर और डिफेंस अटॉर्नी ने इस्तकबाल किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान आर्मी चीफ, वजीर दिफा, रॉयल मिलिट्री कमांडर समेत अहम शख्सियात से मिलेंगे। दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वजीर आज़म इमरान खान भी इसी हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर क़यादत से मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से सऊदी क़यादत को OIC ममालिक के सुफ़रा से होने वाली मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। इमरान खान सऊदी क़यादत पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर जोर देंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक बयान। मुस्लिम मुल्कों के सफ़ीरों से मुलाकात में कहा, मुसलमानों की जानबूझकर दिल आज़ारी की जा रही है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना होंगी। इमरान खान ने OIC से इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस को उजागर करने का मुतालबा किया। कहा, मग़रिब को ये समझाना होगा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हमें दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म के अज़्म और काविशों को सराहा, ताउन का यकीन भी दिलाया। Level of Islamophobia has increased all over the world. The gulf is widening. दुनिया में बर्दाश्त के फ़रोग़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशें। इस्लामाबाद में सफ़ीरों से मुलाकात में रोड मैप दे दिया। कहा, आज़ादी इजहार के नाम पर जानबूझकर मुसलमानों की दिल आज़ारी की जा रही है। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. And any, under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. इमरान खान का कहना था, मगरिबी ममालिक को ये बताना होगा कि नामूसे रिसालत का मामला हमारे लिए कितना अहम है। The Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them, because they don't understand. It needs to be explained on all the forums like UN Human Rights, it needs European Union, they also have Human Rights Commission. It needs to be explained to them, and it needs to be explained jointly by all of us. That's when it will have an effect. वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मुस्लिम रियासतें इस हसास मामले पर मुत्तहिद हों और OIC इस हवाले से आलमी सतह पर आगाही पैदा करने में किरदार अदा करे। OIC ममालिक के सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मामला उठाने की यकीन दहानी कराई। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कौमी असम्बली के हल्का NA 249 की, जहां लीगी उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली है। वोटों की गिनती 6 मई को होगी। फरीकैन को सुबह 9 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचने का हुक्म दे दिया गया है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। NA 75 डस्का के बाद नून लीग को इलेक्शन कमीशन से एक और बड़ा रिलीफ। मिफ्ताह इस्माइल की NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त मंजूर। लीगी उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने पूरे हल्के में री पोलिंग की ज़बानी इस्तदा भी कर दी। कहा, जस्टिस नासिर मुल्क कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फॉर्म 46 भी फॉर्म 45 की तरह अहम है। तस्दीक शुदा फॉर्म 45 और 46 न होने से पूरा इलेक्शन मशकूक हो गया। मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी ने कहा, आपकी दरखास्त दोबारा गिनती की थी, री पोलिंग की दरखास्त आई तब देखेंगे। दोबारा इलेक्शन की सदा पर पीपल्स पार्टी का भी एतराज। JLO उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल के वकील लतीफ खोसा ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के दौरान नून लीग ने किसी फोरम पर कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि बेज़ाब्तियां हुई, कहाँ बेज़ाब्तगी हुई उसकी निशानदेही भी जरूरी है।
फरीकानी के दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया, जो तकरीबन 2.5 घंटे बाद सुनाया गया। फैसले के मुताबिक NA 249 से वोटों की दोबारा गिनती 6 मई को सुबह 9 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद भी रिटर्निंग अफसर के हमरा होंगे। तमाम फरीकैन को भी 9 बजे RO ऑफिस पहुँचने का हुक्म दिया गया है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में वोट चोरी हुए लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल का इल्जाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दोबारा गिनती में भी अपनी जीत का यकीन। PTI हलके में दोबारा पोलिंग की ख्वाहिशमंद। PSP ने तो दरखास्त भी दायर कर दी। NA 249 कराची का ज़िमनी इंतखाब। फातेह पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम सियासी जमातों ने नताइज मुस्तरद कर दिए। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कहते हैं 29 अप्रैल को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। 167 फॉर्म 45 जमा कराए हैं, जिसपे किसी भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। हमको कोई भी फॉर्म 46 नहीं मिला है। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल अफरीदी का भी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पूरे हलके में दोबारा पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का ऐलान कर दिया। हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है, जो अंदर सेल्फियां ली गई बैलेट पेपर के साथ। 70 से ज्यादा फॉर्म 45 मिले नहीं। एक और एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं इसमें कि इस इलेक्शन को काला दम देकर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को दोबारा गिनती में भी जीत का पूरा यकीन। मुस्लिम लीग नून ने एक सीट के लिए तमाशा बना के रख दिया है। जिल्लत उनकी मुकद्दर बन चुकी है। 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी, क्योंकि तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने मौजूद है। पाक सरजमीन पार्टी के उम्मीदवार मुस्तफा कमाल ने भी NA 249 में दोबारा पोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। खबरों में आगे देखिए जियाले की पेशगोई। NA 249 कराची में वोटों की दोबारा गिनती का फैसला। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल भी आ गया। ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है दोबारा गिनती में हम कामयाब होंगे। अपने चोरी शुदा वोट और नशिस्त वापस लेने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। इलेक्शन कमीशन हर वोट और मुस्तरद वोट का दोबारा तफसीली तौर पर जायजा ले। हल्का NA 249 जिसमें दोबारा गिनती के फैसले पर नून लीग की जानिब से खुशी का इजहार किया गया। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें वो कहती हैं कि उम्मीद है दोबारा गिनती में नून लीग कामयाब होगी। चोरी शुदा वोट और नशिस्त वापस लेने के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट किया है, पीपल्स पार्टी किसी खास पोलिंग स्टेशन में शिकायत के बगैर दोबारा गिनती की रिवायत का खैर मकदम करती है। बिलावल भुट्टो ने अपने ट्विटर पैगाम में ये लिखा है, 2018 के इंतखाबात में बेशतर ऐसी नशिस्तें थी जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था, ताहम उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का ये मौका नहीं दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आगे का लाहेमल भी बता दिया। लिखा, NA 249 पर दोबारा गिनती के हुक्मनामे के बाद दीगर हलकों में भी गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेंगे। बिलावल ने मजीद ये भी लिखा है कि NA 249 पर दोबारा गिनती के हुक्मनामे का भी इंतजार है। दीगर हलकों में गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत देने का इख्तियार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती। इनकी सियासत आखिरी सांसें ले रही है। मरियम और बिलावल जैसे जो नाबालग लीडरशिप हमारे पे मुसल्लत हो गई है, जिनको ये भी नहीं पता कि पार्लियामान का एक मुल्क में क्या किरदार है, बाकी इदारों का क्या किरदार है। ये सुबह सो के उठते हैं, जो जहन में आती है कि आज हेडलाइन में इमरान खान ने क्या बात कही है, हमने उसके खिलाफ चलना है। घर पे बैठे बैठे इनका पता चलता है कि 100 साल अपनी फैमिली जो है उनकी वो 1000 रुपया टैक्स दे रही थी। अचानक पता चलता है कि बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो लंदन के फलानी जगहों पे या सरे महल उग गए हैं या फ्रांस में आ गए हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये लेजिस्लेशन की गई है कि फॉलो द मनी पॉलिसी जो है वो उसको अप्रूव किया गया है और ज्यादा इफेक्टिवली जो पैसा है उसको फॉलो किया जा सकेगा। हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात में। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया गया है कि वो इक़दामात करे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देने में, जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करने में। अब पीपल्स पार्टी और PMLN ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को ये सहूलत नहीं देना चाहते। अगर वो ये सहूलत नहीं देना चाहते तो वो खुल के आके अपना डिफरेंस दे दें। छोटी ईद की बड़ी बंदिश, तफसीलात जानिए कुछ ही देर।
عمران خان اچانک اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما منظور وسان نے ایک اور پیش گوئی کر دی۔ کہتے ہیں 2023 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مقابلہ ہوگا۔ عوام کا عمران خان سے اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ 2021 خطرناک سال ہے، لانے والے بھی پریشان ہیں اور خود عمران بھی پریشان ہے۔ یہ ایسے اچانک اناؤنسمنٹ کرے گا کہ اسمبلی ڈیزالو، لیکن پہلے ان کے خیال میں تھا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد شاید ووٹ میں پاپولیرٹی گین کروں گا، لیکن اب تو وہ گین بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جو حالات ہیں جدھر کدھر بائی الیکشن 8 الیکشن ہار گئے ہیں، تو اس میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پھر کمنگ الیکشن میں پیپلز پارٹی ورسز نواز لیگ کا مقابلہ پاکستان میں ہوگا۔ اور اب بات کریں گے کورونا کے ہلاکت خیز وار کی۔ پاکستان میں مہلک وائرس مزید 161 افراد کی جان لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 3377 نئے کورونا کیسز بھی سامنے آئے۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ پنجاب میں 111 اموات ہوئیں، خیبر پختونخوا میں 31، سندھ میں 11 افراد کا انتقال ہوا۔ مجموعی ہلاکتیں 18,310 تک جا پہنچی ہیں۔ دوسری طرف 40 سے 49 سال کے افراد کی ویکسینیشن کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان میں ریکارڈ 1,64,000 سے زائد لوگوں نے ویکسین لگوائی۔ کورونا کا ازدحام، عید کی خوشیاں بھی نکل گیا۔ 8 سے 16 مئی تک ہر طرح کاروبار اور دکانیں بند رہیں گی۔ ہوٹل، تفریحی مقامات، پبلک پارکس اور شاپنگ مالز بھی بند ہوں گے۔ NCOC نے عید الفطر کے حوالے سے اہم فیصلے کر لیے ہیں۔ عید پر کوئی سیر سپاٹا نہیں ہوگا، باہر سے کھانے بھی نہیں ملیں گے۔ وائرس کی تباہ کن لہر کے باعث چھوٹی عید پر سب کچھ بند ہوگا۔ 8 سے 16 مئی تک کوئی کاروبار ہوگا نہ دکانیں کھلیں گی۔ اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ عید کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد کی حکمت عملی طے کر لی گئی۔ NCOC کے مطابق وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر خصوصی ٹیمیں کورونا سے بچاؤ کے لیے احکامات پر عمل درآمد کرائیں گی۔ عید چھٹیوں کے دوران ہر طرح کی کاروباری سرگرمیاں، سیاحتی اور تفریحی مقامات، پبلک پارکس، شاپنگ مالز، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس بند رہیں گے۔ پیٹرول پمپ، بیکری اور میڈیکل سٹورز کو پابندی سے استثناء ہوگا۔ کورونا کی وجہ سے پہاڑی علاقوں، شمالی علاقہ جات اور ساحل سمندر پر سی ویو بھی بند رکھے جائیں گے۔ البتہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو عید پر گھر واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ لاہور سے آپ کو خبر دیتے ہیں، جہاں ریڑھی باندھ پر تشدد کرنے والے پولیس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ معاملے کی تفصیل جانیں گے ریاض احمد سے۔ ریاض، یہ بتائیے کہ اس ریڑھی باندھ کو تشدد کا نشانہ آخر کیوں بنایا گیا تھا؟ جی بالکل، یہ 2 روز پہلے کا واقعہ۔ یہ نشتر کالونی کا SHO ہے جو 6 بجے کے، چونکہ ایک SOPs ہیں کورونا کے، 6 بجے کے بعد کوئی دکان نہیں کھلی ہوگی، تو یہ افطاری سے پہلے یہ سموسے، اس نے پکوڑے اور سموسے لگائے ہوئے تھے، اور SHO جو 6 بجے سے کچھ منٹ پہلے آیا اور اس نے زبردستی نہ صرف اس پر تشدد کیا بلکہ اس کی جو دکان تھی، جو چھابی لگائی ہوئی تھی، وہ بھی اس نے وہاں پر الٹا دی۔ اور اس شخص نے جو ہے وہ، اس کی ویڈیو جو ہے وہ جب سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی تو اس کے بعد DIG جو لاہور ہیں آپریشن، انہوں نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور SP ماڈل ٹاؤن کو باقاعدہ طور پر انکوائری کا حکم دیا۔ SP ماڈل ٹاؤن نے انکوائری کی، جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ SHO نے جو ہے وہ اس ریڑھی باندھ پر ناجائز تشدد کیا اور اس کے علاوہ اس کی دکان کا بھی نقصان کیا، جس کے بعد DIG آپریشن نے اس کا جو آج نقصان ہوا تھا اس کو اپنے آفس بلا کر اس کا نقصان بھی پورا کیا، اس کی مالی امداد کی، اور ساتھ جو SHO نشتر کالونی تھا اس کو معطل کر دیا۔ DIG آپریشنز نے ملاقات کر کے مالی امداد بھی کی۔ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ ریاض احمد۔ آگے آ رہا ہے آپا کی شاباش۔ گھریلو جھگڑا 4 معصوم بچوں کی جان لے گیا۔ فیصل آباد کے علاقے بنڈالہ میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو باپ نے اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ دیکھتے ہیں عبدالاحد کی رپورٹ۔ باپ اپنے ہی بچوں کی زندگیاں نکل گیا۔ فیصل آباد کے علاقہ بنڈالہ میں 12 روز قبل میاں بیوی میں جھگڑا ہوا۔ شوہر محسن نے پہلے بیوی کو گھر سے نکالا، پھر اسی رات اپنے 4 بچوں کو نہر میں پھینک کر ان کی جان لے لی۔ مجھے بھی کل ہی پتہ چلا ہے، جب اس کو تھانے میں دیا تب اس نے بولا ہے کہ میں نے 4 بچے نہر میں پھینک دیے۔ میرے بچوں کی ڈیتھ باڈی مل جائے بس، میں اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیوی کے مطابق شوہر کام پر نہیں جاتا تھا، جبکہ کینسر کی مریضہ چھوٹی بیٹی کے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے پر جھگڑا ہوا۔ پولیس کی جانب سے ملزم محسن کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ نہر میں ڈوبنے والے 4 بچوں کی تلاش جاری ہے۔ کیمرامین قدیر الرحمان کے ساتھ عبدالاحد، سما، فیصل آباد۔
بھائی مہربان قدردان میری جان، بس آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے. ہاں تو ذرا کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کر خوب غور سے سنیے. بات یہ ہے بھئیے کہ حرام خوروں کی آ رہی ہے شامت. اب نہ بچیں گے عوام کو ناجائز مہنگا بیچنے والے، کیونکہ پیچھے آ رہے ہیں ان کے سما والے. پھر نہ کہنا میاں کہ خبر نہ ہوئی. سلام علیکم. آج ہم بات کریں گے امرود کی اور بتائیں گے کہ کیسے اور کون کون اس کی فروخت میں منافع خوری کرتا ہے. سجاد حیدر کی رپورٹ. بہت مہنگا ہے، 300 روپے کلو کوہاٹ کا امرود ملتا ہے. پنجاب والا امرود نہیں ہے، کوہاٹ کا امرود مہنگا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں امرود 300 روپے کلو بک رہا ہے. جی ہاں، یہ امرود کوہاٹ کے میٹھے رسیلے خوبصورت امرود، جس کے پیچھے چھپے ہیں کہیں منافع خور. سب سے پہلے چلتے ہیں کوہاٹ، جہاں سب سے زیادہ امرود پیدا ہوتے ہیں. کسان کا ایکسپورٹ کوالٹی ریٹ ہے 1600 روپے کا 10 کلو. یہاں کے امرود بہت مشہور ہے. ہم باغ سے امرود کے 10 کلو کی پیٹی آڑتی پر تقریباً 1600 روپے تک بیچتے ہیں، جو کہ وہ آگے شہر لے کر چلے جاتے ہیں. آڑتی اسے بڑی منڈی میں فروخت کے لیے پشاور لے جاتا ہے. درجہ بندی کے بعد خراب امرود نکال کر نیا ریٹ لگایا جاتا. 220 روپے کلو، 40 روپے فی کلو نفع جیب میں. ٹرانسپورٹ خرچ فی کلو 5 روپے سے زیادہ نہیں. یہ سارا پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے. پیٹی میں 8 کلو 7 کلو بھی نکلتا ہے اور بہت مہنگا ہے، باہر 300 بھی ملتا ہے. عام دکاندار یہ امرود 220 روپے کا خرید کر 300 روپے کلو تک بیچ رہے ہیں، یعنی 70 سے 80 روپے فی کلو منافع. دکانداران زیادہ خرچ زیادہ پوچھو ہر جگہ سے کم دے ریٹ کا مال کم راضی، مطلب دا ریٹ زیادہ کا زیادہ. ضلع انتظامیہ نے درجے اول کے امرود کا ریٹ جائز منافع کے ساتھ 180 روپے کلو مقرر کیا ہے، لیکن آڑتی اور دکانداروں کے من مانے منافع کے آگے سب بے بس ہے اور عوام کو امرود مل رہا ہے. 300 روپے کلو، 300 روپے کلو کوہاٹ کا امرود 300 روپے کلو ہے. کیمرہ مین میران منیر کے ساتھ سجاد حیدر، سما، پشاور. رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اور آدمی پرواہ نہیں کرے گا حرام طریقے سے کما رہا یا حلال طریقے سے کما رہا. رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، مگر کراچی میں منافع خور پھلوں کی قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں. یاسر حسین رپورٹ کریں گے. اس منافع خور کیا اب بھی عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس کو گولڈن کالا کلو سیب بولتے ہیں. یہ 12 ساڑھے 11 کلو وزن ہے، 1000 روپے کا 1100 روپے کا بیچ رہے ہیں. یہ گولڈن سیب کیا حساب دے رہے ہیں؟ گولڈن سیب 300 روپے کلو. گولڈن سیب 300 روپے کلو، منڈی میں 4000 روپے کاٹ رہے ہیں اس کا. یہ کتنے کی پیٹی ہے؟ یہ 450 روپے کا. کتنا وزن ہوگا اس میں؟ اس میں 7 کلو ہوگا، 6-7 کلو انشاءاللہ ہوگا اس میں. آلو 200 ابھی نیا چالو ہے نا، مہنگا آ رہا ہے. ابھی جو خاتون کو دیا وہ کیا دیا؟ 250. منڈی اور شہر کی مارکیٹوں میں قیمتوں میں فرق تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس طرح ناجائز منافع خور عوام کو لوٹنے میں مصروف ہیں. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ یاسر حسین، سما، کراچی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا ایک اور رمضان بازار کا دورہ، مگر اس بار غصہ کرنے کی بجائے عمدہ انتظامات پر اسسٹنٹ کمشنر کو شاباشی دی. محسن بلال کی رپورٹ دیکھیے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا برکت مارکیٹ رمضان بازار کا دورہ، اشیاء کا معیار چیک کیا، تسلی ہوئی تو انتظامیہ کو شاباش دے دی. منتظمین ہیں ان کو بھی شاباش دیتی ہوں، جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ حکومت اور آپ اس گاڑی کے 2 پہیے ہیں. میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا جہاں قانون کی خلاف ورزی ہوگی وہاں ڈنڈا تو چلے گا. گدھے اور گھوڑے ایک استبل میں اب نہیں باندھے جائیں گے. جو یہ نہیں ہوگا کہ جو کام کرے تو وہ شاباش اس کو نہ ملے اور جو نہ کرے وہ خوشامد کر کے اس کا حق چھین لے، ایسا نہیں ہوگا. اس موقع پر رہنما تحریک انصاف سینیٹر اعجاز چودھری اور پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات پنجاب ندیم قریشی نے فردوس عاشق اوان کی حمایت کا اعلان کیا. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ
نہ صرف حکومت پنجاب کی نمائندہ ہیں بلکہ پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بیوروکریسی اور پولیٹیکل لوگ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ یہ کوئی دو گروہوں کی یا دو گروپوں کی آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی پوری بات سننے سے پہلے اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت نے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے اصلاحات متعارف کرائی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے انہیں مسترد کرنا افسوسناک ہے۔ کیمرامین غنی الحسن کے ساتھ محسن بلال، سما، لاہور۔ کراچی کے مدرسے سے علم حاصل کر کے حافظ مبشر نے پنجاب کی جھگیوں میں علم بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ حافظ مبشر نے جب ان بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم دیا تو بچوں کے خوابوں کے قد بڑھنے لگے۔ انس احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے جامعۃ الرشید کے حافظ مبشر اور لاہور کی جھگیوں میں بسنے والے بچوں کے درمیان خوبصورت رشتے کے کئی رنگ ہیں۔ پہلا رشتہ استاد اور شاگرد کا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں گی۔ میرا نام سدرا ہے، بڑی ہو کے ٹیچر بنوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ مبشر ان بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے اسلامی تعلیمات کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ کراچی اور لاہور کا یہ رشتہ خوبصورت بھی، بابرکت بھی اور روشن مستقبل کا امین بھی۔ حافظ مبشر کا کہنا ہے وہ ان بچوں میں پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں جو بہت روشن ہے۔ ہمارے ویژن کے مطابق 80 لاکھ لوگوں کو پڑھا کر ہم قومی ادارے میں شامل کریں گے۔ پاکستان کے ہر شعبے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان سے ہم انشاءاللہ ایسے رجال کار پیدا کریں گے جو ملک و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے۔ بچوں کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے حافظ مبشر رمضان کی بابرکت راتوں میں ان جھگیوں میں تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ JTFP جھگی مکین بچوں کو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی تعلیم فراہم کرتی ہے اور ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں افطاری اور تراویح کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ کیمرامین سعد نوید اور ندیم قاسم کے ساتھ انس احمد، سما، لاہور۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں، کلفٹن سے 3 تلوار پر رواں سال کی سب سے بڑی نقب زنی۔ نامعلوم ملزمان سونار کی دکان سے 12 کلو کے قریب سونا لوٹ کر فرار ہو گئے، جس کی مالیت تقریباً 12 کروڑ بنتی ہے۔ مزید بات کریں گے، نمائندہ سما سلمان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان بتائے گا تقریباً 12 کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیے، کلفٹن 3 تلوار ہے جہاں پر رواں سال کی سب سے بڑی نقب زنی کا واقعہ پیش آیا ہے اور نامعلوم ملزمان سونار کی دکان سے 12 کلو کے قریب یہ سونا لوٹ کر فرار ہوئے تھے اور جو سونار ہے اس کے مطابق لوٹے گئے سونے کی قیمت جو ہے وہ 12 کروڑ روپے سے 12 کروڑ بتائی جاتی ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ بھی کلفٹن تھانے میں درج کر لیا گیا ہے۔ محمد آصف ہیں جن کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس جو ہے وہ تفتیش جو ہے وہ کر رہی ہے، ملزمان کی تلاش کر رہی ہے CCTV کی مدد سے، جبکہ یہ 3 فروری کو بتاتے ہیں کہ افطار سے قبل اپنی دکان بند کر کے گھر چلے گئے تھے اور جب 4 مئی کو جب دکان پہنچے ہیں تو چاروں تالے جو ہیں ان کے دکان کے ٹوٹے ہوئے تھے اور دکان میں موجود 12 کلو کے قریب طلائی زیورات چوری ہو گئے تھے۔ تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ سلمان۔